عبداللہ صاحب، ہم روزانہ یہ اس پر بات کر رہے ہیں جو اب ساری سچویشن بن رہی ہے، خاص طور پہ یہ دیکھنا کہ پہلے یو کے کی جانب سے کہا گیا کہ وہ مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو اب اس جنگ میں نہیں ہوں گے۔ اسپین کی جانب سے کہا گیا لیکن ان کو دھمکی لگا دی گئی ہے، لیکن وہ قائم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجارت منقطع بھی کرتے ہیں تو ہم اس کا حل بھی نکال لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیٹو سے بھی اس طریقے کی حمایت تو حاصل نہیں ہے، انوالومنٹ وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوگی، لیکن ہم ویسے ہی سپورٹ کریں گے ان کو۔ اب یہ ساری سچویشن، اور دوسری جانب جی سی سی ممالک، ابھی تک جی سی سی ممالک کوئی لائحہ عمل ترتیب نہیں کر پائے، البتہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈر پریشر کافی ہیں۔ آپ کو یہ معاملات کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی وار جو ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے، اگر آپ ایک ایسی بڑی جنگ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن یہاں اتحادی کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو این جو ہے اس کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، نیٹو کے جو ہے لیتو لال سے کام کر رہا ہے، اور جو یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں وہ امریکہ کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ہاؤس امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی مخالفت جنم لے رہی ہے، جس کے اندر پیڈو فائلز کا ذکر خاص طور پہ ایپسٹین فائلز کے حوالے سے آ رہا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھناؤنے جرائم ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ بات اب پوری زبان زد عام ہے۔ ہر آدمی میڈیا کے اوپر یہ آ کے امریکہ کے اندر یہ بات کر رہا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو پھر اسٹیٹ آف کنفیوژن ایک بہت بڑا ہے۔ امریکن جو پالیسی میکرز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیسیجن کر رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ 4 دن کی ہوگی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مزید حاصل کرنے ہیں ہمیں، کبھی ریجیم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو خود امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریجیم چینج کرنا تو اب خواب و خیال ہی رہ گیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ خطے کے تمام ممالک وہ ایک کنفیوژن کے اندر ہیں۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی سیفٹی سیکیورٹی ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ صرف اگر یو اے ای کی بات کر لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک سال کے اندر 20 ملین لوگ تقریباً وہاں آتے ہیں جو اوور نائٹ سٹے کرتے ہیں، اور یہ تقریباً اکانومی کے اندر $60 بلین کا اضافہ کرتا ہے۔ اب $60 بلین کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اب یو اے ای بالکل محصور ہو کے رہ گیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے جہاں $5,000 لوگ رات رہ کے وہاں ادا کیا کرتے تھے، آج وہ وہاں تہخانوں میں زمین پہ گدے بچھا کے سو رہے ہیں، اور نہ جائے ماندم نہ پائے رفتم، نہ وہ کہیں باہر جانے کے لیے رہ گئے ہیں اور نہ وہ اندر جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ان کی الیکٹریسٹی اور اس قسم کی انسٹالیشنز کے اوپر ایران کے حملے ہوتے ہیں تو یو اے ای تو بالکل، جس کو بلکہ عرب تمام ممالک، آپ کو معلوم ہے کہ بجلی ایک ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اگر بجلی گھر ان کے اڑا دیے جاتے ہیں تو پھر تو وہاں زندہ رہنا بھی ناممکنات میں سے ہو جائے گا۔ پھر تیل کی بات ہے کہ اگر جس طریقے سے تیل کے جہازوں کو 3 کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اگر مزید بنایا جاتا ہے تو تیل سپل اوور کرے گا۔ اگر وہ تیل وہاں ہوگا تو نہ صرف جو سمندری آبی حیات ہے وہ متاثر ہوگی، بلکہ جو پینے کا پانی، کیونکہ یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ پانی جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ سمندر کا پانی نکال کے اس کو ٹریٹ کر کے کیا جاتا ہے، تو یہ تو پھر پینے کے لیے بھی کافی سالوں تک یہ ناممکن رہ جائے گا۔ پھر جو ان کی خوبصورتی ہے، ظاہر ہے جن ساحلوں کے اوپر، بیچز کے اوپر لوگ آتے ہیں، وہ بیچز پہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں صرف اور صرف تیل کا جو ذخائر ہے وہ نظر آئیں گے۔ اب جو امریکن کے صورتحال ہے وہاں یہ ہے کہ امریکن ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ موجود ہے، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اسلحہ ساز مینوفیکچرر ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیاد کے اوپر اسلحے کی مینوفیکچرنگ کو تیز کریں، اور خود انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو مینوفیکچرنگ ریٹ اس ٹائم پہ ایران کے پاس ہے میسائل مینوفیکچرنگ کا، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے
اب روس اور چین نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. چین نے ان کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کر دی ہے اور روس نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو پاگل پنا نہ دور کیا اور اس پالیسی کو ہٹ دھرمی کی پالیسی کو نہ چھوڑا تو پھر ابھی تو دنیا تیسری عالمی جنگ پہ نہیں ہے لیکن یہ تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے. قبرص کے اوپر حملوں کے بعد اب فرانس نے کہا ہے کہ ہم جو ایک اپنا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھیجیں گے. دوسری جانب جو ایئر کرافٹ کیریئر آیا تھا USS ابراہم لنکن اب وہ وہاں سے کافی دور جا چکا ہے. تو ایک بڑی ہی کانفلکٹ چل رہا ہے ایسا جو میرے خیال میں ودن جو امریکن پالیسی میکرز ہیں ان کے درمیان چل رہا ہے کیونکہ اب جنگ کئی ہفتوں میں جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے جنگ میں اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو ہم کھلوا کے رہیں گے. کھلوا کے آپ کیسے رہیں گے کیونکہ ابھی تک تو جتنی کامیکازی جو ان کے بوٹس ہیں اور ان کے ڈرونز ہیں وہ تو کسی کے قابو میں نہیں ہے. رات جو دبئی میں واقعہ ہوا اور جس طریقے سے امریکن قونصلیٹ کو نشانہ بنایا گیا لیکن عبداللہ صاحب جس طریقے سے ایران ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور جنگ لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں طویل لے کر جائیں گے امریکہ کہہ رہا ہے اس کو پرولونگ کیا جائے گا یہ افورڈ کر سکتا ہے امریکہ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سوری کر کے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے اور یہ طریقہ کار یہ ہے کہ if you can't beat someone join them. آپ دیکھ لیجئے آپ نے جو طویل جنگ کی بات کی پہلی بات یہ ہے کہ 8 سالہ جنگ رہی عراق کے ساتھ اور اس میں 2.5 لاکھ ایرانی جو تھے وہ شہید ہوئے. اب 8 لاکھ شہادتوں کے بعد کیا ایران ہار گیا تھا وہ جنگ؟ کیا تہران نے اور اس کے مضافات نے پہلے اسکڈ میسائل جن کا 1 ٹن وار ہیڈ ہوا کرتا تھا نہیں دیکھے تھے؟ کیا انہوں نے طویل جنگ کے اندر ثابت نہیں کیا کہ وہ ثابت قدم رہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اس میں جو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ لاؤس کے اندر جس طریقے سے جب وہ ویتنام وار شروع ہوئی تو اس کے بعد لاؤس کے اندر 9 سال امریکی جو بمبار طیارے تھے B-52 جن کا بڑا اس ٹائم پہ ذکر خیر ہو رہا ہے وہ B-52 طیارے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے. ہر 8 منٹ کے بعد ایک سوٹی جو تھی وہ جایا کرتی تھی. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ڈاکومنٹڈ ہے. اگر ابھی ویکیپیڈیا کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس میں 5,80,000 مشنز جو تھے وہ گئے اور اس کے اندر 2 ملین سے زیادہ پاؤنڈنگ کی گئی جو بارود کی جو کہ دوسری جنگ عظیم کی کل ملا کے جو بمباری تھی اس سے زیادہ تھی. تو کیا لاؤس حاصل کر لیا انہوں نے؟ تو یہ طویل جنگ کے اندر جانا خطے کے دیکھیں امریکہ تو جا سکتا ہے لیکن کیا خطائی ممالک اس کو برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی بڑی فریجائل ہے اور ٹورزم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. دیکھیں قطر ہو گیا UAE ہو گیا اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی اب کنسرنز بڑھ رہے ہیں. ٹوٹ پڑے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.